وائس آف لداخ دیکھ رہے تمام ناظرین کو سلام و آداب۔ ڈپارٹمنٹ آف انفارمیشن اینڈ پبلک ریلیشن کرگل کے جانب سے آج ٹی ایف سی بیمتھنگ میں ایک ورکشاپ کم ایکسپیرینس شیئرنگ سیشن کا انعقاد کیا گیا، جس میں کرگل کے جرنلسٹ اور ڈی آئی پی آر کے افسران نے اپنے تجربہ پیش کیا۔ شروع کرتا ہوں استاد کے نام سے جو بڑا مہربان ہے، جن کے قبضے میں اور آپ کی جان ہے۔ بہت شکر ہے کہ ہمیں دوبارہ توفیق ہوا کہ یہ جو ورکشاپ کا ایکسپیرینس شیئرنگ سیشن ہے یہ دوبارہ اس سال رکھنے کا موقع ملا۔ پچھلے سال بھی یہ سیشن جو ہے ہم نے رکھا تھا اور آپ سب اس سے مستفید ہوئے تھے، تو بہت اچھی بات ہے کہ یہ سلسلہ جو ہے ٹوٹا نہیں، اور اس سال دوبارہ ہم سب کو انٹریکشن کرنے کا، ایک دوسرے کو جاننے کا، پہچاننے کا اور ایک دوسرے کے ساتھ اپنے ایکسپیرینس کو شیئر کرنے کا دوبارہ موقع ملا۔ اس سلسلے میں آج ہمارے ساتھ خاص مہمان موجود ہیں، جوائنٹ ڈائریکٹر انفارمیشن کاچو امتیاز صاحب۔ اس کے علاوہ ہمارے ساتھ ابھی جڑنے والے تھے ایڈی فشریز مرتضیٰ صاحب، جو کسی وجوہات کے بنا پہ ابھی یہاں پہ موجود نہیں ہیں۔ امید کرتے ہیں کچھ لمحوں میں وہ بھی ہمارے ساتھ جڑیں گے۔ اس کے بعد ہمارے ساتھ ابھی موجود ہیں ایڈی انفارمیشن پدما امو میم، اور اس کے ساتھ ہمارے ساتھ فوٹو افسر موجود ہیں حاجی احمد صاحب۔ اس کے علاوہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ابھی پریزیڈنٹ پریس کلب حسین خالو صاحب، اور سارے میڈیا پرسنز، سینئر جرنلسٹ، اور آپ سب کو یہاں پہ خیر مقدم کرتا ہوں۔ اور سب سے پہلے اس پروگرام کو شروع کرنے سے پہلے میں ایڈی میم سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ ٹریڈیشنل خطب کے ساتھ ہمارے مہمان کا استقبال کریں۔ تھینک یو سو مچ۔ پریزیڈنٹ پریس کلب حسین خالو صاحب کا آپ ٹریڈیشنل خطب کے ساتھ استقبال کریں۔ تھینک یو سو مچ۔ آسکر ویلڈ لکھتے ہیں، ان امریکہ the president reigns for 4 years and journalism governs forever and ever۔ مطلب امریکہ میں جب پریزیڈنٹ حکومت میں آتا ہے تو وہ صرف 4 سال کے لیے حکومت میں رہتا ہے، لیکن جو جرنلزم ہے وہ ہمیشہ کے لیے حکومت کرتا ہے۔ تو جرنلزم کا پاور جو ہے آپ سمجھ سکتے ہیں، اور اسی جرنلزم میں، اسی فیلڈ میں ایک دوسرے کے ایکسپیرینس سے سمجھنے کے لیے، ایک دوسرے سے کی ایکسپیرینس سے سیکھنے کے لیے آج ہم یہاں پہ جمع ہوئے ہیں۔ اسی کے ساتھ میں گزارش کرنا چاہوں گا جوائنٹ ڈائریکٹر انفارمیشن کاچو امتیاز صاحب سے کہ آپ کی نوٹ ایڈریس پیش کریں یہاں پہ۔ ہم یہ بھی کوشش کرتے ہیں، لیکن امید یہ ہے کہ، اور آپ سے گزارش بھی کرتے ہیں کہ کرگل نامہ کے لیے کنٹریبیوٹ کرتے رہیں، آرٹیکلس اور رپورٹس کوشش کریں گے جتنا بھی ہو سکے شائع ہوں، اردو انگلش دونوں میں۔ اگر آپ ہیں یا انگلش میں اگر ہو تو اردو میں ہم ٹرانسلیٹ بھی کرتے ہیں، یا آپ ڈائریکٹلی اگر اردو میں بھی لکھیں تو بہت بڑی بات ہے، کیونکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اردو میں آرٹیکلس کی کنٹریبیوشن کم آ رہی ہیں، تو آپ کی طرف سے بھی اردو میں کوئی بڑھیا سا آرٹیکل اور لمبا سا آیا ہے تو تھوڑا سا کمپریہنسو ریسرچ ہو، کیوں نہیں یہ شائع ہو جائیں گے۔ اس میں ہم چاہتے ہیں کہ پبلک کی طرف سے، اسٹوڈنٹس کی طرف سے خاص کر کرگل نامہ میں پبلش ہونے کے لیے آرٹیکلس زیادہ آتے رہیں۔ ایک سیکشن جاب اپارچونیٹیز یا ایڈمیشن اپارچونیٹیز، ایڈمیشن الرٹ کا بھی ایک رہتا ہے، اسٹوڈنٹس کو پتہ چلے کہاں دنیا کنٹری کے کس کونے میں کہاں ایڈمیشن کھلے ہیں، کہاں اپارچونیٹیز ہیں، کہاں کہاں جا کے پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن یہ کہوں گا کہ انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کے آگے بھی جتنے بھی ایونٹس ہوتے رہیں گے ان سب میں آپ کی کوآپریشن کی ضرورت ہوگی، کوآپریشن اس لاجسٹک سپورٹ کی بھی اور کوریج کے لیے۔ اور کیا کہوں، زیادہ کچھ کرنے کے لیے ہے نہیں، میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، کیونکہ ہم چاہتے ہیں ایکسپیرینس شیئرنگ کے سیشنز میں ہمارے جتنے بھی اسپیکرس ہیں، ریسورس پرسنس ہیں، ان کے بارے میں ہم زیادہ جانیں، ان کے ایکسپیرینس کے بارے میں جانیں، اور اس کے بعد میرے خیال سے ہم سوال جواب بھی کر سکتے ہیں۔ بالکل، وہ بھی اچھا رہے گا، تھوڑا سا انٹریکٹیو سیشن رہے۔ بہت بہت شکریہ۔ باقی سرکار ڈپارٹمنٹ کے کام تو ہم جتنے بھی آپ کے ایشوز ہیں وہ تو ہم روبرو ہوتے رہتے ہیں، آمنے سامنے آ کے ڈسکس بھی کرتے رہیں گے۔ آج کا یہ جو محفل ہے آج کی، اس کو مطلب کسی اور ڈائریکشن میں لے جائے تو بہت اچھا ہوگا، بڑا انٹرسٹنگ رہے گا، اور ایسے انٹریکشنس ہم
2024 میں کرتے بھی رہیں گے. ایک بڑا سا ایونٹ بھی آنے والا ہے, وہ اس کے بارے میں آگے جانکاری ملتی رہے گی. یہ والا سال بھی ہمارا اور آپ کا جو انٹریکشن رہے گا اس کو اور بھی مضبوط کرنے والی ہے. بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. اور اس کے بعد زیادہ حائل نہ ہوتے ہوئے, کیونکہ ابھی سننا ہمیں ہمارے سینئر جرنلسٹ کو ہیں جن کے پاس ایکسپیرینس ہیں, جن کے پاس کہنے کے لیے بہت کچھ ہے, تو ان کو سننا ہے. اسی لیے میں گزارش کرنا چاہوں گا پریزیڈنٹ پریس کلب حسین خالو صاحب سے کہ آپ اپنا ایکسپیرینس شیئر کریں, ساتھ میں اپنا اسپیچ بھی یہاں پہ پیش کریں. سب سے پہلے تو شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں ڈپارٹمنٹ آف انفارمیشن اینڈ پبلک ریلیشن لداخ کے, جس میں بالخصوص جوائنٹ ڈائریکٹر کاچو صاحب, میم پدما امو جی کا, کس طرح کے پلیٹ فارم ہمارے ورکنگ جرنلسٹ کے لیے آپ لوگوں نے جو پرووائڈ کر رکھا ہے پچھلے کئی سالوں سے. یعنی کہ ایپلیکیشن کے بعد ہمیں کافی موقع ملا ایسے پلیٹ فارم کا جس پہ ہم اپنا ایکسپیرینس جو ہے وہ آپ لوگوں تک شیئر کر سکے. اب میں اپنے 10-15 سالہ جرنی کے بارے میں, جس میں جو اپ ڈاؤنس ہم نے اپنے اس جرنی کے دوران دیکھے, ان دوران میں نے کیا پایا کیا کھویا, چند منٹس کے لیے آپ لوگوں کا میں تھوڑا بہت اٹینشن میں چاہتا ہوں سر. بالکل سر. تو مائی ڈیئر گیسٹ اینڈ فیلو جرنلسٹ, یوں تو میں نے کافی دفعہ اس ٹاپک پر کئی بار میں نے اپنا ایکسپیرینس شیئر کی تھی سر. ڈسکشن بھی ہم نے کی تھی. اس سے پہلے بہترین ایک انیشیٹو آپ نے ایک ورک شاپ رکھی تھی سر, جس میں اسپیکرز بلا کے, گیسٹ لیکچر بلا کے ہوٹل د کرگل میں ایک بہترین ایک 1 ڈے فل لانگ پروگرام بھی آپ نے رکھا تھا. اس میں بھی میں نے شیئر کرنے کی کوشش کی. اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے لاسٹ ایئر سر ہوٹل ریزیڈنسی میں بھی نیشنل پریس ڈے پہ بھی ایک بہترین ایسا ہی ایک پروگرام آپ نے آرگنائز کی تھا سر. اس میں بھی ہمیں کافی یہ موقع ملا سر ایکسپیرینس شیئر کرنے کا. جرنلزم میرے چوائس کے ساتھ ساتھ میرا شوق اور جنون بھی تھا سر. کچھ مدت تک میں آبزرویشن موڈ میں رہا سر, اور میں کافی نزدیک سے لوگوں کی ایشوز, گریونسز, مطالبات کو ہائر اتھارٹیز تک پہنچانے کے لیے کوئی نہ کوئی میڈیم یا پلیٹ فارم تلاش کر رہا تھا سر. ایسے میں میرے ذہن میں ایک آئیڈیا ہے سر, کیونکہ کرگل ٹاؤن میں ان دنوں ایک کیبل نیٹ ورک چل رہا تھا جو کرگل کیبل نیٹ ورک کے نام سے جانا جاتا ہے. تو بعد میں تو اور بھی کیبل نیٹ ورک آئے سر, جیسے ریپیوٹیڈ ہمارا ڈیجیٹلی النور کیبل نیٹ ورک آئے سر. پھر اس کے بعد اور ایک کیبل کھلے, تو جس کو کافی لوگوں نے آلموسٹ سبسکرائب کر. اس وقت کیبل کا کافی ٹرینڈ تھا میم, انٹرنیٹ وغیرہ تو تھا نہیں, اور کیبل کے ذریعے لوگ چاہتے تھے کہ, اور کچھ لوگوں کے پاس ڈش ٹی وی, سیٹلائٹ ٹی وی تو اس وقت تھے نہیں, ڈش اینٹینا کر کے جو ہوتا تھا میم وہی تھا. موسٹلی کیبل پہ زیادہ ڈپینڈ تھے. تو میں نے پہلا قدم جرنلزم میں پریکٹیکلی کیبل نیٹ ورک سے ہی رکھنے کی کوشش کی سر. اب مجھے معلوم نہیں تھا کہ کیبل کے ذریعے میرا پروگرام لوگوں تک کیسے پہنچے. جب میں نے کیبل آنر سے بات کی تو انہوں نے مجھے بتایا کہ یہاں کچھ سلاٹ موجود ہے جس کے ذریعے آپ اپنا پروگرام عوام تک یا کنسرن تک یا جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن تک آپ پہنچا سکتے ہیں, کیونکہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو بھی یہ کنیکشن جو ہے یہ سبسکرائب ہو چکا تھا آلریڈی. تاریخ گواہ ہے کہ تلوار کے مقابلے میں قلم کو ہمیشہ فتح ہوئی ہے. ضرورت اس امر کی ہے کہ صحافت کی باغ دور, با کردار, با اخلاق, بے باک اور حق کو افراد کے ہاتھ میں ہو. اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنا کر بھیجا اور انسان کو ایک ایسی مخلوق کے طور پر وجود میں لایا جس میں متضاد صلاحیتیں پائی جاتی ہیں. اس میں نیکی اور بلائی کے رجحان بھی پایا جاتا ہے اور شر اور برائی کی طرف میلان بھی. وہ اپنے بہتر کردار کے ذریعے گلشن انسانیت کو سنور بھی سکتا ہے اور اپنی بد کردار کے ذریعے اسے خزان رسید بھی بنا سکتا ہے. میں اپنا ذاتی صحافتی سفر کا مختصر خاکہ آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں, جس دوران
تلخ و شیرین اور گرم و سرد ماحول کا سامنا کرنا پڑا تھا. سال 2006 سے میں پرنٹ میڈیا سے وابستہ رہا ہوں. اس زمانے میں ہمارا خطہ پسماندہ تھا. بجلی سپلائی صرف چند ہی گھنٹے مہیا ہوتا تھا. انٹرنیٹ سہولیات سے محروم تھا, اگر تھا بھی تو برائے نام, جس کی وجہ سے اخباری نمائندوں کو مواد بھیجنے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا. میں اکثر بیشتر انفارمیشن کے دفتر سے فیکس کے ذریعے اپنا مواد اخبار کے ہیڈ آفس بھیجا کرتا تھا, اور یہ وہ زمانہ تھا جب ہمارے خطہ الیکٹرانک میڈیا سے آشنا نہیں تھا. عوامی مسائل و مشکلات کو حکام تک پہنچانے کا واحد ذریعہ یہی پرنٹ میڈیا تھا. اس زمانے میں لوگ بھی دلچسپی سے اخبارات کا مطالعہ کرتے تھے, لیکن اب بدقسمتی سے لوگ اخباروں کی طرف رجحان کم آپ سب جانتے ہیں, جس پر کاجو امتیاز صاحب نے بھی اپنے اسپیچ میں فرمایا. بہت بہت شکریہ سید ہاشم رضوی صاحب. مجھے یہ شرف حاصل ہے کہ سید ہاشم رضوی جیسے سینئر رپورٹر کے ساتھ 2015 سے جڑے رہنے کا اور ان کے ساتھ کام کرنے کا مجھے موقع ملا. حالانکہ میں 2020 میں ہی پرماننٹلی ان کو جوائن کیا تھا. اس سے پہلے بھی میں 2015 سے ان کو دلی سے ان کو رپورٹ بھیجتا تھا, یا دلی سے ان کو ایڈیٹنگز کرتا تھا, کنٹینٹ رائٹنگ کرتا تھا. یہ کام میں کرتا رہتا تھا. تو میں باوثوق اور ذمہ داری کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ سید ہاشم رضوی صاحب اردو لکھنے میں اتنے ماہر ہیں کہ شاید ضلع کرگل میں شاید ہی کوئی اردو لکھنے میں ان کا کوئی ثانی ہو. اور یہی وجہ تھا کہ آج انہوں نے اپنا جو تقریر تھا وہ بھی لکھ کے لے آیا, اور اس میں اگر آپ اردو کی ذخیرے کو دیکھیں, اگر الفاظ کے ذخیرے کو دیکھیں تو بہت اچھا تھا. میں میڈیا کا فادر ہی صحیح, لیکن آج ایسے نوجوان آئے ہیں, اس مثال پہ میں آپ سب کو میں سلوٹ سلام کرتا ہوں. ایکچوئل میری جو میڈیا کی جو سٹوری ہے وہ بالکل عجیب ہے. میں ایک سرکاری ملازم ہوں, لیکن میں نے شوقیہ طور پہ اپنا جرنلزم شروع کیا تھا. انسٹیٹیوٹ آف جرنلزم دلی سے جرنلزم کرنے کے بعد میرا جو شروع ہوا یوتھ ایسوسیشن آف انڈیا سے, ایک این جی او ہے, اس کے تھرو میں نے کام شروع کیا. تو اپنا پہلا کام میں نے 1995 میں میں نے شروع کیا. میں نے ایز فریلانسر میں نے کام کیا. اس وقت میں جو ہے ریڈیو جو ہے گریٹر مطلب کشمیر ٹائم سے گریٹر کشمیر ریڈیو اور شہربین ایک پروگرام چلتا تھا شہربین, ان کے لیے میں کام کرتا, ریڈیو کے لیے میں کام کرتا تھا. تو انہی شوق کے ساتھ ہی میں نے جو ہے اپنا ایک کیریئر شروع کیا. بچی میں پارٹ ٹائم کرتا تھا, تو بیچ میں ایک ایسا وقت بھی آیا کہ بھائی مجھے تو کام نہیں کرنا, لیکن والنٹری ایسا ہوا کہ پورے لداخ میں کہوں گا کوئی میڈیا والا تھا ہی نہیں. جب میں نے کام شروع کیا ان دوران جو ہے کرگل جنگ شروع ہو گئی. کرگل جنگ میں مجھے جو ہے وی پی ملک جو اس کے چیف بلائنڈ اسٹاف, ان سے بات کرنے کا موقع ملا, برخادات کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا. جو میں نے ان کچھ سالوں میں کیا, اس کے بغیر بھی کچھ ایسے استاوا کے لیے بھی کچھ سٹوریز ہیں جو یادگار ہیں. ایک انٹرفیتھ میرج پہ ایک سٹوری تھی, اور میں نے ایک گنپا پہ ایک آرٹیکل تھا وہ کیا تھا. تھیٹر ان لداخ پہ ایک سٹوری کیا تھا. تو ابھی تک تو شکر الحمدللہ مجھے اپنے سٹوریز کے ساتھ بہت ریچ ایکسپیرینسز جو اچھے اچھے لوگوں کی سے ملنے کا موقع ملا, ان کی سٹوریز کو سمجھنے کو ملا. اور ان کے سٹوریز سے کہیں نہ کہیں ایک تو اپنے پروفیشن کا پارٹ تو ہے, تو بٹ اپنی ایکسپیرینس میں اضافہ بھی ہوتا ہے اور اپنے وزڈم میں بھی اضافہ ہوتا ہے. تو اس جرنی میں بہت سارے چیزیں ہوتی ہیں کہ چیزیں آپ کے حساب سے نہیں چلتی ہیں, تو اٹس فائن. اگر اور اس انڈسٹری میں آپ کو رہنا ہے تو آپ کو انڈسٹری کے نارم کے حساب سے آپ کو وقتاً فوقتاً آپ کو اپنے آپ کو اپڈیٹ کرتا رہنا ہے. جس طرح سے جتنے بھی ہمارے سینئرس ہیں سبھی نے اپنا اپنا ایکسپیرینس شیئر کیا اور کیسے انہوں نے اپنا جرنی سٹارٹ کیا, تو اسی طرح لداخ کے اندر ایک تو جنرلی پچھلے 3 سال سے ایز اے براڈ کاسٹ جرنلسٹ میں کام کر رہا ہوں. ڈیفنس, پالیٹکس, سوشل ایشوز کو کور کر رہا ہوں. اور تو اگر پیچھے کی اور جائیں, کارگل ٹوڈے سے میں نے شروعات کیا اپنے جرنلزم جو کریئر ہیں حسین خالو صاحب کی قیادت میں. تو اس کے بعد کچھ پرنٹ میڈیا آؤٹلیٹس میں بھی کام کرنے کا موقع ملا, جیسے وائس آف لداخ ہیں, اور
मिंट एक ऑर्गेनाइजेशन हुआ है आज के टाइम पे नेशनल लेवल का, उसके लिए भी कुछ टाइम के लिए कंट्रीब्यूट किया। तो उस वक्त एक साइड से जब एक प्लेटफॉर्म मिला था तो साइड बाय साइड में अपना कॉलेज भी कर रहा था। तो जीडीसी करगिल में साइड बाय साइड कॉलेज भी जाते थे और साइड से काम भी करता था। तो ग्रेजुएशन के बाद अब शौक बढ़ने लगा कि इसी फील्ड में आगे जाना है। तो साथ ही साथ जैसे फाजली साहब ने कहा कि फाजली साहब को फिल्म मेकिंग का शौक़ था, तो मुझे भी थोड़ा सा फिल्म मेकिंग का शौक़ उस टाइम पे आया हुआ था, क्योंकि कैमरा भी कर रहे थे और एडिट भी हम कर रहे थे। तो इसके बाद ग्रेजुएशन के बाद एंट्रेंस दिया कुछ इंस्टीट्यूशन में, जैसे जामिया हैं, FTI हैं और IIMC हैं। तो इन तीनों में एंट्रेंस देने के बाद फॉल नहीं हुआ, यानी क्वालिफाई नहीं कर पाया। बाद में जाके पता चला कि 6 महीने की आपको तैयारी पहले से करना पड़ता है, क्योंकि उस टाइम पे एक्सपोजर की कमी थी। तो आगे बढ़ते हुए लद्दाख के अंदर जैसे ख़ासकर अगर हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अभी काफ़ी ट्रांजिशंस आए हैं, काफ़ी चेंजेस आए हैं। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए काम करना जो है हमें बहुत ज़रूरी होता है। ऑल इंडिया रेडियो का अगर कहें तो एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहा है करगिल की सोसाइटी में। 1997 से ये अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। बाकी जामिया मिल्लिया इस्लामिया में जब था, जामिया के हॉस्टल का एक मैगज़ीन निकलता था अक़दार करके, उसका मैं एडिटर हुआ करता था। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता था। एक तो हम शेड्यूल ट्राइब से हैं और इतना एक करगिल जैसे बैकग्राउंड एरिया से, मतलब बैकवर्ड एरिया से उस वक़्त इतना वो नहीं था यहाँ पे। और यहाँ से जाके मुझे पता था कि मैंने अपना जर्नी कहाँ से शुरू किया है। मेरा वालिद साहब पढ़े लिखे नहीं हैं, वो एक मज़दूर हुआ करते थे, और लेकिन उन्होंने जो मुझे मॉरल बूस्ट दिया और पुश अप जो दिया, और पता नहीं किन किन सख्तियों से उन्होंने मुझे पुश किया है। वहाँ से जाके फिर मैं जामिया मिल्लिया इस्लामिया में जाके वो सब को पीछे रख के मैं वहाँ पे ऐसे एडिटर खड़ा होना मुझे काफ़ी फ़ख्र महसूस होता था। फिर अक्सर ऑल कारगिल लद्दाख स्टूडेंट एसोसिएशन दिल्ली का मैं काफ़ी एक्टिव रहता था इतने सालों में। उनका जो मैगज़ीन आता था कारवान उम्मीद, वो शुरू ही हम लोगों ने किया था कि हमें एक एनुअल मैगज़ीन लाना है। करगिल का कुछ नहीं आता है, डॉक्यूमेंटेशन नहीं होता। एक दर्द था अंदर, उस दर्द की, उस जज्बे की वजह से हम कारवान उम्मीद मैगज़ीन हम लोगों ने शुरू किया था, और उसका अभी 6वां एडिशन जो है इस साल छप रहा है। बाकी और क्या ही बताऊं आप लोगों को। तो मेरा एक मेंटर हुआ करता था प्रोफेसर आबिद हुसैन जामिया मिल्लिया इस्लामिया में। वो एक चीज़ कहा करते थे, उनका एक कोट है, वो मैं आप लोगों को बस इसलिए कहना चाहूँगा क्योंकि मैं आज उनको मतलब अपना जो सब कुछ श्रेय है, अपना जो क्रेडिट है उनको देना चाहूँगा। इसीलिए उनका एक कोट जो है आप लोगों को बता रहा हूँ। वो बताते थे कि अगर आपका बॉस, अगर आपका ऊपर वाला, आपके जो ऊपर बैठे हैं, वो अगर आपको कोई काम नहीं देता है तो समझ लेना वो आपका डेवलपमेंट नहीं चाहता है। जो आपको सबसे ज़्यादा काम दे रहा है, जो आपको सबसे ज़्यादा आप पे जिम्मेदारी थोप रहा है, इसका मतलब ये है कि वो आप में डेवलपमेंट चाहता है। जब तक आप काम नहीं करेंगे, जब तक आप काम चोरी करेंगे, तब आप तक डेवलपमेंट नहीं आ सकता। इसीलिए ज़रूरी है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा काम दे, आपसे हार्ड वर्क करवाए, तभी जाके आप में डेवलपमेंट आ सकता है। तो फिर मैं ये कहना चाहूँगा, जब मैंने नेशनल मीडिया में काम किया और अभी लोकल मीडिया में काम किया, तो कुछ डिफरेंसेस हैं, कुछ चैलेंजेस हैं जो हमारे यहाँ पे है। हमें उनको रिकॉग्नाइज करने की, उन पर फोकस करने की ज़रूरत है, ताकि हम उनको ओवरकम करके हम अपना डेवलपमेंट कर सकें और हम अपनी जर्नी को, लद्दाख में जो मीडिया है उसकी जर्नी को हम एक्सप्लोर कर सकें। सबसे पहले हमारा जो परेशानी हमें यहाँ रहता है कि हम लद्दाख में होने की वजह से जो मीडिया में करंट ट्रेंड्स चल रहे होते हैं ना, उनसे हम बेखबर रहते हैं। हमें पता नहीं चलता कि क्या चल रहा है। दिल्ली में क्या होता है कि अभी मैं जामिया पे कैंटीन पे चाय भी पी रहा हूँ, 8-10 लोग आसपास में होते हैं जो हम बात कर रहे होते हैं, जो डिस्कस कर रहे होते हैं, जिनसे हमें 10 बातें रोज़ का सीखने को मिलेगा आराम से, उनके साथ डिस्कशन। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये होता है कि हमें लाइक माइंडेड पीपल नहीं मिल पाते। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि जो हमारे कंपेनियंस हैं सिमिलर प्रोफेशन के, लिमिटेड जर्नलिस्ट हैं, 4, 5, 8, 10
जर्नलिस्ट हैं जिनसे हमारा उतना वो नहीं मिल पाता है। दिल्ली में क्या है, आप प्रेस क्लब में जाओ, वहाँ पे जाके 1 घंटा गुजारो, आपको 10 जर्नलिस्ट देखने को मिलेंगे, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो ये चीज़ें काफ़ी वो है। और तीसरा प्रॉब्लम मुझे यहाँ पे जो लगा ना, वो ये है कि हमारा जो पॉपुलेशन बहुत छोटा है, इस वजह से हमें एक बड़ा चैलेंज आता है। क्योंकि अभी एक वीडियो बनाने में हम मेहनत करते हैं 1 दिन का, लेकिन उसी वीडियो पे हमें व्यूज आते हैं 5,000 10,000 हद से। लेकिन वही मेहनत करके उतने ही टाइम में कोई नेशनल मीडिया वाला होता है, वो लाखों में व्यूज कमा लेता है, जिसकी वजह से हमारा ये जो है एक पॉपुलेशन छोटा होना भी हमारा एक लिमिटेशन में आ जाता है जब हम यहाँ पे काम करते हैं। बाकी यूटी आने के बाद तो आप सब जानते हैं कि बहुत सारे चीज़ें जो है हमारा अच्छा हो गया है, और हमारा एडवर्टाइजमेंट पॉलिसी बना, जिसके लिए हम कमिश्नर सेक्रेटरी साहब का और हमारे जेडी साहब का और एडी साहब का सबका शुक्रिया करना चाहेंगे कि हमारा एडवर्टाइजमेंट पॉलिसी बना, और हमारे न्यूज़पेपर्स को, हमारे मीडिया एजेंसीज को एडवर्टाइजमेंट मिलने लगा, जिसकी वजह से उनका सस्टेन हो रहा है। मैं ये नहीं कहूँगा बहुत अच्छा चल रहा है, बस वो सस्टेन कर रहे हैं, वो मर नहीं रहे बस। बाकी इम्पैनलमेंट ऑफ न्यूज़पेपर्स हमने किया, वो काफ़ी अच्छा रहा, और मल्टीमीडिया एजेंसीज का इम्पैनलमेंट हुआ यूटी बनने के बाद, ये हमारे लिए काफ़ी अच्छी बात है, डेवलपमेंट हुआ। और जो ग्रेडेशन हुआ हमारे जर्नलिस्ट का यूटी लद्दाख में, और उसका रिन्यूअल भी हो गया, तो ये काफ़ी डेवलपमेंट्स हैं जो यूटी बनने के बाद हमारे कंट्रीब्यूशंस में या हमारे डेवलपमेंट्स में गिने जाएंगे। और अभी एक और चीज़ अगर बता दूं तो जर्नलिस्ट के लिए और मीडिया एजेंसीज के लिए, न्यूज़पेपर्स के लिए एक वेबसाइट भी डेवलप हो रहा है, जो जल्द ही लॉन्च होने वाला है। तो यहाँ पे आप सबको कहाँ पे कौन सा प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, कैसे होगा, उन सब का टाइम टू टाइम अपडेट जो है आप लोगों को मिलता रहेगा। ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। और बाकी लास्ट में मैं कुछ चीज़ें आप लोगों को बताना चाहूँगा। मेरा फीडबैक बोलो या सजेशन बोलो, मैं वैसे इतना बड़ा नहीं हूँ कि मैं कोई सजेशन दूँ, लेकिन जितना मुझे समझ आता है मैं ये बताना चाहूँगा। जो हमारे लोकल मीडिया वाले हैं, कोशिश मतलब बहुत सारे हैं जो इन्होंने अपने आप को रिकॉग्नाइज्ड मीडिया और एक ट्रेडिशनल मीडिया के साथ जोड़े हैं, लेकिन कोशिश ये करनी चाहिए सबको कि हर कोई अपने आप को एक ट्रेडिशनल मीडिया के साथ और एक रिकॉग्नाइज्ड मीडिया हाउस के साथ जोड़ के रखें। उससे फ़ायदा ये होगा कि आप एक तो उसमें एक एक्सपर्ट गाइडेंस आपको मिलेगा। जब आप इंडिविजुअली आप काम कर रहे होते हैं एक पोर्टल पे या एक चैनल पे या छोटा सा एक यूट्यूब चैनल खोल के आप काम कर रहे होते हैं, उससे ये होता है कि आप अकेले होते हो, आप में डेवलपमेंट जो है आप में बहुत कम होता है। आपके गलतियों को देखने वाला ऊपर कोई बॉस नहीं होता, जिसकी वजह से आप में डेवलपमेंट जो है बहुत कम आता है। इसीलिए आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि एक ट्रेडिशनल मीडिया के साथ जुड़े, और उससे आपको एक मोरल सपोर्ट भी मिलता है। और तीसरी चीज़, आपको एक टीम वर्क करने का भी मौका मिलता है, जिससे आपका जो प्रोडक्ट है, आपका जो आप जो वीडियोज़ या आप जो न्यूज़ निकालते हैं, उसकी प्रोडक्टिविटी जो है बहुत अच्छी बढ़ जाती है। दूसरी बात यह है कि अक्सर बहुत सारे मीडिया वाले हमारे, जो मैं इतने सालों में 3-4 साल यहाँ पे काम किया, तो कुछ मीडिया वाले मुझे बार बार फ़ोन करते हैं कि मैंने ऐसा एक स्टोरी बनाया है कि क्या मैं इसको छपाऊँ, क्या मैं छपा सकता हूँ, या इसमें इन्होंने ऐसा बोला है क्या मैं इसको ले सकता हूँ। क्यों? क्योंकि खुद को नहीं पता है कि इसका रूल क्या है, रूल रेगुलेशन क्या है, मीडिया एथिक्स क्या है। तो मैं गुजारिश करूँगा सारे मीडिया वालों से कि बहुत सारे हैं मेरे से सीनियर, ज़रूर उन्होंने पढ़े हैं, मैं अपने से छोटों को, मैं अपने से नयों को जो है उनको कहना चाहूँगा कि आप मीडिया एथिक्स को जो है, वो मीडिया रूल्स को जो है अच्छे से पढ़ें। मीडिया को जो पावर आता है, मीडिया को जो बोलने की जो ताकत आती है, वो है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन से। क्योंकि मीडिया का अलग सा कोई यहाँ पे अभी इंडिया में रूल नहीं है। मीडिया को जो पावर आता है वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन से आता है। तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कहाँ तक है, उसकी क्या लिमिट है, वो आपको पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तीसरी चीज़, आपको अपनी कम्युनिटी जो है उसको स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। क्योंकि आपको कोई दूसरा बंदा नहीं होगा जो आपको सपोर्ट करेगा, जो आपकी कम्युनिटी को सपोर्ट करेगा।
آپ کو خود اپنی کمیونٹی کو مضبوط کرنا ہے, ایک دوسرے کے لیے مورل سپورٹ بننا ہے, اپنے پریس کلب کو آپ لوگوں کو اسٹرینتھن کرنا ہے, جس سے جب کسی ایک جرنلسٹ پہ کوئی مشکلات آئے, اس کو کوئی چیلنج آئے, تو آپ سب ایک ساتھ کھڑے ہو سکیں. وہ آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. لاسٹ سیشن میں سبھی سو رہے ہوتے ہیں یا کچھ نہ کچھ یہاں وہاں دیکھ رہے ہوتے ہیں, پر آپ نے اتنا انگروز کر کے رکھا, اتنا انرجیٹیکلی, اتنا انتھوزیاسٹکلی آپ نے اپنا ایکسپیرینس شیئر کیا کہ ہم اسی میں ہی گریپس ہو گئے. اچھا, اس کے علاوہ جیسے میں سب سے پہلے تو سب کو شکریہ ادا کرنا چاہوں گی, کیونکہ آپ سب آج اس ایکسپیرینس شیئرنگ سیشن میں شرکت ہونے کے لیے یہاں پہ آئے, تشریف لائے اور اپنا ایکسپیرینس جو انریچ ایکسپیرینس جو ہے شیئر کیا سب کے ساتھ. جیسے ہمارے ضیاء صاحب اور ہمارے خالو صاحب نے اور ارشاد صاحب نے یہاں کارگل میں یا لداخ میں جس حساب سے پرنٹ میڈیا جو ایوالو ہوا اس کے بارے میں بہت اچھے سے بتایا, اور ہمارے ہاشم رضوی صاحب اور ہمارے مرتضیٰ نے پرنٹ میڈیا میں کیسے ہم نے یہاں پہ کام کیا تو اس کے بارے میں بہت اچھے سے بتایا. ساتھ ساتھ میں ہر اسپیکرز نے اس پہ زور دیا ہے کہ جب ہم جو بھی یہ کوریج دیتے ہیں یا پبلسائز کرتے ہیں, اس ٹائم ہمیں کس حساب سے رسپانسبل ہو کے میڈیا ایتھکس رولز کو فالو کر کے ہمیں اپنا جو کوریج ہے وہ دینا ہے. اس سے ہم ایک لمٹ میں اگر رہ کے, جیسے انور نے بھی بتایا کہ میڈیا کے لیے سب سے ضروری ہے کہ فریڈم آف ایکسپریشن, بٹ فریڈم آف ایکسپریشن کمز ود سم لمیٹیشن آلسو, کہ اس کا بھی ہمیں ایز اے سٹیزن جہاں تک ہمارا لمٹ ہے اسے اس دورے کو, اس تھریش ہولڈ کو پار نہ کریں اور رسپانسبلی جو ہے اپنا کام نبھاتے رہیں. اور مجھے انور کو بھی تھینک یو کہنا ہے کہ انور نے بہت اچھے سے سب کو یہ بتایا کہ باہر جب نیشنل لیول پہ جب وہ کوریج کر رہے تھے تو کیسا ایکسپیرئنس رہا انور کا. اور اس سے مجھے لگتا ہے کہ جتنے بھی یہاں پہ ہمارے جرنلسٹ آئے ہوئے ہیں ان کو ایک ایکسپیرئنس سیشن سننے کا موقع ملا اور اپنا جو آئیڈیاز ہے وہ انریچ کرنے کا موقع ملا. اور مجھے یقین ہے کہ آگے ان سے ایکسپرٹ جرنلسٹ سے آپ نے یہ جو ایکسپیرئنس سنا اس کو آپ عمل کرو گے. اور اسی کے ساتھ میں سب کو دوبارہ سے تھینک یو کہنا چاہوں گی. تھینک یو سو مچ. مقامی، قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں. ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں.